الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی معزز اور مکرم حاضرین گرامی، سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں اور ہم اور آپ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے حدیث پاک کے اندر بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن ان تمام فضیلتوں کے علاوہ رمضان المبارک کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اسی مہینے میں اتارا ہے، اسی مہینے میں نازل کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، قرآن مجید کو اتارا گیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول نے اس مہینے کی فضیلت کے اندر چار چاند لگا دیے۔ اس اعتبار سے اس مہینے سے قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے اور خاص تعلق ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک میں جہاں بہت سے اذکار کا ہم اور آپ اہتمام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ ہمیں اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک خاص وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمیں اور آپ کو متعین کر لینا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کو خوب اچھی طرح ہم اور آپ حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن مجید کی تلاوت کا شوق اور رغبت دلانے کے لیے اور امت کو قرآن مجید سے قریب کرنے کے لیے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ دونوں ہی قسم کے لوگ بہترین ہیں، قرآن مجید سیکھنے والے بھی اور قرآن مجید سکھانے والے بھی۔ اس روئے زمین میں سب سے بہترین لوگ یہی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اور ہمیں اور آپ کو سمجھاتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سمجھایا۔ مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف لام میم، ہم اور آپ الف لام میم پڑھتے ہیں جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ اس الف لام میم میں 3 حروف ہیں، ویسے دیکھنے میں بالکل چھوٹی سی آیت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ایک حرف ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے اور
لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، تو گویا کہ جس نے الف لام میم صرف اتنا پڑھ لیا اس کو 1 سیکنڈ میں 30 نیکیاں مل گئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے الف لام میم پڑھنے میں اور ہمیں 30 نیکیاں حاصل ہو گئی۔ تو کس قدر فضیلت ہے قرآن مجید کی اور اس کی تلاوت کرنے کی۔ ایک تیسری روایت بھی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، اگر تو صبح سویرے جا کر قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 100 رکعات نماز سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا سیکھ لینا 100 رکعات نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تو صبح سویرے جا کر دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے، معلوم کر لے، تو یہ تیرے لیے 1000 رکعات نماز سے بہتر ہے۔ کتنی شاندار فضیلت ہے اور ہم سب کے لیے آسانی کا ذریعہ ہے۔ ایک آیت سیکھنے میں کتنا وقت؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ 5 منٹ کے اندر 100 رکعات نماز پڑھنے کا ہمیں اور آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اور دین کا ایک مسئلہ سیکھنے میں کتنا وقت؟ 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اور 15 منٹ میں ہمیں اور آپ کو 1000 رکعات نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ فضیلت ہے قرآن مجید کے سیکھنے کی اور دینی علم حاصل کرنے کی۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سب صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے پاس جو صفہ تھا، چبوترا جس کو کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کو صفہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے رہتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو صحابہ کرام آپ سے مسئلہ معلوم کرتے تھے، سیکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسئلہ بتاتے تھے۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ روزانہ صبح سویرے بطحان یا عقیق کی طرف جائے۔ بطحان اور عقیق یہ 2 جگہیں ہیں جہاں پر بازار لگا کرتا تھا اور عمدہ اور قیمتی قسم کی اونٹنیاں ملا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح سویرے بطحان کی طرف یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی اجرت کے اور بغیر کسی معاوضہ ادا کیے ہوئے 2 بڑی بڑی کوہان والی اونٹنیاں مل جائے، فری میں بالکل۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون نہیں چاہے گا؟ یہ تو ہر شخص چاہے گا کہ ان کو روزانہ صبح سویرے 2 اونٹنیاں مل جائیں۔ اس کے بعد ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی صبح سویرے مسجد کی طرف نہیں آتا کہ وہ قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لے یا دوسرے کو سکھا دے؟ قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھ لے یا دوسرے کو سکھا دے، یہ ان کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتوں کا سیکھ لینا یا سکھا دینا 2 موٹی تازی اور موٹے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتوں کا سیکھ لینا یا سکھا دینا 3 اونٹنیوں سے بہتر۔ اس طرح جتنی آیتوں کو سیکھے گا یا سکھائے گا وہ اتنی ہی اونٹنیوں کے مقابلے میں وہ چیز بہتر ہوگی۔ تو یہ شاندار فضیلت ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 2 آیتوں کا سیکھ لینا یا ایک آیت کا سیکھ لینا ایک موٹی تازی اونٹنی کے حاصل کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور روایت قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن مجید یہ دونوں کے دونوں کل قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔
چنانچہ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اس کے بعد قرآن کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، اس کی بھی سفارش قبول، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب یہ سفارش کرے گی، اس کی بھی سفارش قبول۔ تو یہ بھی فضیلت ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی اور اس کا اہتمام کرنے والوں۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، اس کا حشر کل قیامت کے دن نیکوکار اور پرہیزگار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ فرشتے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نورانی مخلوق ہے، معصوم عن الخطا ہے، ان سے گناہوں کا تصور ممکن نہیں، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا ان کا جو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ حافظ قرآن بھی۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے لیکن چونکہ وہ اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتا تو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اور اس اٹک اٹک کے پڑھنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، لیکن وہ مشقت سے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ وہ اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے اور پڑھتا ہی رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر۔ عزیزان گرامی محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے کئی روایتیں پیش کی ہیں۔ ان تمام روایات کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی خوب تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری رات کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے نماز شروع کرتے اور 2 رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کم بڑی بات نہیں۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی مائے ناز کتاب صحیح بخاری ہے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو جمع فرماتے اور رات کے وقت ان کو نماز پڑھاتے۔ یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود امام بنتے اور ان کے جو اصحاب تھے وہ مقتدی بنتے۔ ہر رکعات میں 20 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح جب نماز مکمل ہو جاتی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے، پھر وہ اٹھ جاتے اور پھر تنہا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے، اور ایک رات میں 10 پارے یا 15 پارے، دونوں طرح کی روایت میں اس طرح تلاوت کرتے تھے۔ اور جب صبح ہوتی تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر بیدار ہو جاتے اور پھر پورا قرآن مجید صبح سے لے کر شام تک مکمل کر دیتے۔ یہی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو فضیلت ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری رات قرآن مجید کی آیات نفل نماز میں پڑھا کرتے تھے اور روتے تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی اور تلاوت کرتے گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید 100 آیتوں پر تلاوت مکمل کر لیں گے اور رکوع فرمائیں گے، لیکن 100 آیتیں بھی پوری ہو گئی لیکن آپ نے رکوع نہیں فرمایا۔ میں نے سوچا کہ شاید آدھی سورت پوری ہو جائے گی تو آپ رکوع فرما لیں گے، آدھی سورت بھی پوری ہو گئی، آپ نے رکوع نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ پوری سورت مکمل ہو گئی تو میں نے سوچا کہ اب تو رکوع فرما ہی لیں گے، لیکن آپ نے اب بھی رکوع نہیں کیا۔ حتیٰ کہ آل عمران شروع فرما دی
پوری آل عمران پڑھ لی تب بھی رکوع نہیں فرمایا، حتیٰ کہ سورہ نساء شروع کر دی اور پھر سورہ نساء مکمل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا۔ یہ حالت بھی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت۔ اسی لیے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتا تھا، اور مجھے خود رحم آ جاتا تھا آپ کے سوجن کو دیکھ کر۔ وہ قیام میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن مجید کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ کے سجدوں کا نقشہ کھینچتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا اور لمبا ہوتا تھا کہ مجھے ڈر ہونے لگتا تھا کہ کہیں آپ کی روح نہ پرواز کر گئی۔ تو یہ کیفیت تھی ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی، تلاوت کی۔ اس طرح سینکڑوں واقعات نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کہ جو پوری رات نفل میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن ابھی بیان کا وقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔